بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکی اپنی ستیلی ماں اور 2 ظالم بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت ظالم تھیں، ہر وقت اس کو کام میں مصروف رکھتی تھیں۔ بیچاری ہر وقت کام میں لگی رہتی۔ یہ میرا سوٹ ہے، مجھے شام تک یہ پارٹی کے لیے تیار چاہیے، سمجھ گئی ہوں نا؟ سنڈریلا کی ستیلی ماں نے کہا۔ سنڈریلا نے جواب دیا، میں سمجھ گئی۔ شام کو بادشاہ نے سب کو شاہی ڈانس پر انوائٹ کیا تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا شہر کی ساری لڑکیاں اس ڈانس میں آئیں تاکہ وہ کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ شادی کر سکیں گے۔ اس کی ستیلی ماں کے جانے کے بعد دونوں ستیلی بہنیں بھی اس کے پاس آئیں اور اپنے کپڑے اس کی طرف پھینک کر کہنے لگیں، ہمیں شاہی ڈانس کے لیے یہ کپڑے ریڈی کر دو، ہم بہت پیارے لگنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہم سے ہی شادی کرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جانتی ہو نا بال میں تم انوائٹ نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ بولیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر کے اس سے شادی کرے، اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ سنڈریلا کو ٹھہرائیں گے۔ سنڈریلا نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی۔ یہ بات سنتے ہی اس کی ستیلی بہن غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ سنڈریلا خود سے کہنے لگی، کاش کہ میں بھی بال میں جا سکتی۔ سنڈریلا نے 3 خوبصورت گاؤن تیار کرنے کے لیے بہت محنت کی اور شام تک وہ تینوں گاؤن تیار کر چکی تھی۔ وہ گاؤن لے کر اپنے اسٹیپ مدر اور سسٹرز کے روم کی طرف گئی، دروازہ نوک کیا۔ جب وہ اندر گئی تو وہ تینوں اپنی جیولری سلیکٹ کر رہی تھیں کہ وہ شاہی ڈانس میں کون سی جیولری پہنیں گی۔ سنڈریلا نے کہا، یہ میں آپ لوگوں کے گاؤن پرفیکٹ طریقے سے بنا کر لائی ہوں، چیک کریے۔ اس کی بہن نے دیکھا اور کہا، یہ تو اچھے ہیں۔ دوسری بہن نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، تمہارا کام ہے یہ، تمہیں تو کرنا ہی چاہیے، ہم پر کون سا احسان کیا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے بیسمنٹ میں۔ بیچاری سنڈریلا بہت زیادہ دکھی تھی۔ وہ اپنا رات کا کھانا کھانے لگی تھی جو کہ ایک سادی خشک بریڈ تھی۔ سنڈریلا بہت زیادہ دکھی تھی، وہ برتن دھو رہی تھی۔ اس کو اچانک سے ایک گھوڑے کی آواز آئی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بہنیں اور اس کی ماں شاہی بال کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ بیچاری کھڑکی میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ وہ سنڈریلا کے پیارے بنے ہوئے گاؤنز میں وہ بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ سنڈریلا بہت زیادہ دکھی ہوئی اور کہنے لگی، کاش میں اپنے لیے بھی ایک ایسا گاؤن بنا سکتی، مجھے موقع ملتا کہ میں بھی شاہی بال میں جاتی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ میری ضرور مدد کرتی۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو اچانک سے نیچے بیسمنٹ سے کچھ آوازیں آئیں۔ سنڈریلا نے پاس ہی پڑا ہوا جھاڑو فوراً اٹھا لیا اور وہ سیڑھیوں سے بہت آرام سے دبے پاؤں اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ کچن میں گئی، اس نے جھاڑو اٹھایا کہ وہ اگلے بندے کو مارے تو وہ کیا دیکھتی ہے، سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ سنڈریلا نے جھاڑو نیچے رکھا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئیں؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میں تمہاری فیری مدر ہوں اور مجھے یہاں پر تمہاری ہیلپ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم کتنی پیاری ہو۔ سب آج شاہی بال میں جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہی؟ تمہیں بھی جانا چاہیے۔ سنڈریلا یہ بات سن کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، نہیں میں نہیں جا سکتی۔ اس کی فیری مدر کہنے لگی، کیوں نہیں جا سکتی؟ جب سب جا رہے ہیں تو تم بھی ضرور جاؤ گی۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ کچن میں پڑے ہوئے کدو کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جانے لگی۔ سنڈریلا اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فیری مدر ایک لان میں آ گئی۔ لان میں آ کر اس نے وہ کدو نیچے زمین پر رکھا اور سنڈریلا اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں فیری مدر نے اپنی جادوئی چھڑی سے اس کدو کے اوپر جادو کیا۔ اس کی جادوئی چھڑی میں سے ایک گلابی سی پیاری سی روشنی نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کدو ایک خوبصورت بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ فیری مدر نے 2 چوہے دیکھے اور ان پر بھی اپنی اسٹک سے جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چوہے 2 خوبصورت گھوڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ گھوڑے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر سنڈریلا بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ آپ تو جادو کر رہی ہیں، اس کی فیری مدر بولی۔ ہاں، شکر ہے تمہیں علم ہوا کہ میں جادو کر رہی ہوں۔ اتنے میں 2 مینڈک اچھلتے ہوئے آئے۔ فیری مدر نے ان کو بھی اپنی جادوئی اسٹک کی مدد سے 2 گارڈز میں تبدیل کر دیا۔
وہ بہت خوبصورت سے 2 گارڈ بن گئے تھے جنہوں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سنڈریلا کہنے لگی، میں بے ہوش ہو جاؤں گی، یہ جادو ہے، آپ یہ کیسے کر رہی ہیں؟ اس کی فیری مدر بولی، ہاں یہ جادو ہے، یہ سب میں تمہارے لیے کر رہی ہوں، اب جلدی سے ایک بگی چلانے والے کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ اتنے میں ایک چوہا بیچارہ آ رہا تھا، فیری مدر نے اس کو بھی جادو کی مدد سے بگی چلانے والا بنا دیا اور وہ بگی والی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ فیری مدر سنڈریلا سے کہنے لگی، جلدی جاؤ، تم لیٹ ہو رہی ہو، تمہیں اس وقت بال میں ہونا چاہیے۔ سنڈریلا نے کہا، میں ان کپڑوں میں کیسے جا سکتی ہوں؟ فیری مدر نے اپنے جادو کی مدد سے اس کو بہت پیارے سے کپڑے پہنا دیے اور سنڈریلا بہت خوش ہوئی اور وہ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر یقین نہیں کر رہی تھی کہ یہ میرے ہی کپڑے ہیں۔ فیری مدر نے کہا کہ جلدی جاؤ، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ وہ اپنے جوتوں کو دیکھ رہی تھی کہ میں نے آج تک ایسے جوتے نہیں دیکھے، یہ میرے ہیں، شیشے سے بنے ہوئے ہیں۔ فیری مدر نے اسے کہا، ہاں ہاں لیکن جلدی جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بگی کی طرف بھاگی۔ گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ بگی میں جا بیٹھی۔ فیری مدر کو یاد آیا کہ وہ تو ایک بات بتانا ہی بھول گئی ہے۔ اس نے سنڈریلا سے کہا، رکو رکو، بات سنو، تم رات کو 12 بجے سے پہلے ہر صورت واپس آ جانا، کیونکہ 12 بجے جادو ختم ہو جائے گا اور تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گی۔ سنڈریلا بولی، میں اس بات کا خیال رکھوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات کرتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو بائے بائے کیا اور سنڈریلا محل کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ محل کے پاس پہنچی، بگی سے نیچے اتری تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ محل میں آ چکی ہے۔ اب وہ محل میں انٹر ہوئی تو سامنے بادشاہ کھڑا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا تو سب لوگ ڈانس کر رہے تھے۔ وہ سائڈ پر کھڑے ہو کر اپنے ڈانس کا انتظار کرنے لگی۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا اور اپنے وزیر سے پوچھا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وزیر نے کہا، نہیں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں جاننا ہے، مجھے اس کی ساری انفارمیشن دو۔ سنڈریلا ابھی سب کو ڈانس کرتے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کو ایک آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی تو اسے یقین نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے بادشاہ کھڑا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ سنڈریلا نے فوراً اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور دونوں ڈانس کر رہے تھے۔ بادشاہ نے سنڈریلا کے آنے کے بعد کسی کو بھی لفٹ نہیں کروائی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ کب بادشاہ سنڈریلا کا ڈانس ختم ہوگا۔ بادشاہ کی ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ سنڈریلا کی ستیلی ماں اور بہنیں بھی وہاں کھڑی تھیں، لیکن وہ اس کو پہچان نہیں سکیں کہ یہ سنڈریلا ہے۔ شہزادہ اس کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھا اور اس کا دھیان کسی اور کی طرف گیا ہی نہیں، جیسے محل میں سنڈریلا کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ڈانس کرتے کرتے اچانک سنڈریلا کی نظر گھڑی پر پڑی۔ گھڑی پر 12 بجنے میں صرف 1 منٹ تھا۔ سنڈریلا گھبرا گئی اور وہ وہیں سے نو 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 کہتی ہوئی الٹے پاؤں پیچھے کی طرف مڑی۔ بادشاہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ سنڈریلا نے کہا، بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں گھر جا رہی ہوں، بعد میں ملیں گی۔ بادشاہ نے کہا، رکو، مجھے اپنا نام تو بتاتی جاؤ۔ اور بادشاہ بہت زیادہ اداس ہو گیا کیونکہ سنڈریلا میں جا چکی تھی۔ سنڈریلا جلدی جلدی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ کہیں جادو کا اثر ختم نہ ہو جائے، بادشاہ اس کو اس حالت میں نہ دیکھ لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور سب میں سنڈریلا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا جوتا محل کی سیڑھیوں پر ہی رہ گیا تھا۔ اگلی صبح جب بادشاہ محل سے نیچے آ رہا تھا تو اس نے سیڑھیوں پر سنڈریلا کا جوتا دیکھا اور اٹھا لیا۔ اس کو یاد آیا، یہ جوتا تو اسی لڑکی کا ہے جس کے ساتھ وہ رات کو ڈانس کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ جوتا لے کر وہ شہر کے ہر گھر میں جائیں اور ہر لڑکی کو یہ جوتا پہنا کر دیکھیں کہ یہ کس کو پورا آتا ہے۔ اس کام میں بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خود ہر گھر میں وہ جوتا لے کر گیا۔ سپاہیوں نے ہر کسی کو وہ جوتا پہنا کر دیکھا، لیکن بدقسمتی سے وہ جوتا کسی کو بھی پورا نہیں آ رہا تھا۔ ہر گھر کی لڑکی بہت زیادہ اداس ہوتی جب وہ دیکھتی کہ اس کو یہ جوتا پورا نہیں آ رہا، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی۔ لیکن بادشاہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اب وہ ایک آخری گھر رہ گیا تھا جس میں بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بادشاہ نے اس گھر کی عورتوں سے کہا، میں ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو اپنا جوتا بھول گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ جوتا پہنا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنڈریلا کی ماں بولی، ہاں کیوں نہیں۔
اس کی بیٹیوں کو وہ جوتا پورا ہی نہیں آیا اور بادشاہ بہت زیادہ نا امید ہو گیا کیونکہ یہ آخری گھر بچا تھا۔ بادشاہ نے سنڈریلا کی ماں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی اور لڑکی رہتی ہے؟ سنڈریلا کی ستیلی ماں نے کہا، نہیں نہیں، یہاں پر صرف میں اور میری ہی 2 بیٹیاں رہتی ہیں۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے کہا، نہیں، آپ یقین کریں، یہاں پر صرف اور صرف سچ میں ہم 2 بہنیں اور 1 ماں ہی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس کی ماں نے اس کو غصے سے دیکھا تو بادشاہ فوراً سمجھ گیا، تم ضرور کچھ چھپا رہی ہو، یہاں پر ایک اور لڑکی ہے، بلاؤ اسے۔ اتنے میں سنڈریلا آئی۔ شہزادہ اس کی طرف دیکھ کر خوش ہوا، اس نے جوتا رکھا، سنڈریلا نے وہ جوتا پہنا اور اس کو پورا آ گیا۔ شہزادہ بولا، تو وہ تم ہی تھیں؟ سنڈریلا نے کہا، ہاں۔ شہزادے نے کہا، میں بہت خوش ہوں، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں سنڈریلا کی بہنیں اس کی طرف دیکھ کر بہت جیلس ہو رہی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، تم اسے ہی چھپا رہے تھے نا؟ اس کی ماں بولی، نہیں نہیں، یہ تو بال میں آئی ہی نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پہ سنڈریلا بھی ہے، سنڈریلا مجھے معاف کر دو۔ سنڈریلا نے یہ سنتے ہی اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور کہا، میں نے آپ سب کو ہر بات کے لیے معاف کر دیا۔ بادشاہ یہ بات سنتے ہی سنڈریلا کو اپنے ساتھ اپنی شاہی بگی کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ اب وہ دونوں وہاں سے محل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہ وہاں پر شادی کریں اور ہمیشہ خوشی کی زندگی بسر کریں۔ سنڈریلا اور بادشاہ بہت زیادہ خوش تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔